الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین. نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطاء شفیعنا یوم الجزاء سیدنا و مولانا محمد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ المبعوث رحمۃ للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفوہم انہم مسئولون. صدق اللہ مولانا العظیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. حضرات محترم، آج ہم اس خطبہ عظیم الشان دن ہے، آج بھی اس کے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں دو طرح سے خطبہ پیش کریں گے، ہدیہ پیش کریں گے. ایک سلسلہ تو وہی ہے جو گزشتہ خطبہ جمعہ سے چل رہا تھا، یعنی شہزادہ رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام، ولایت کے 8ویں لال. اللہ اکبر. ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی بزرگوں میں سے، بانی خواجگان میں سے امام علی رضا علیہ السلام. سلسلہ عالیہ قادریہ جو آ رہا ہے نا، آپ سنتے ہو نا سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، تو قادری سلسلے کے بنیادی بزرگوں میں سے ایک نام ہے امام، بولو نا، امام علی رضا علیہ السلام. آپ کا دربار ایران میں ہے، مشہد مقدس. اس شہر کا نام کیا ہے؟ مشہد مقدس. تو آپ کی بقیہ تمام گفتگو کو انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے توفیق بخشی، زندگی بخشی، تو آئندہ پھر کریں گے، آئندہ سال. اب اس گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے میں آپ کے دربار شریف اور آپ کی قبر کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. چند جملے. پہلا، جس طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ، یہ کون ہے؟ یہ امام علی رضا کے والد گرامی، امام جعفر صادق کے بیٹے. جس طرح امام موسیٰ کاظم کی قبر، آپ کا دربار، آپ کی زیارت گاہ اور آپ کا دربار عالیہ جس طرح دعا کی قبولیت کے لیے مجرب ہے، اور بزرگان دین نے، امام شافعی جیسے لوگوں نے لکھا ہے کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر امام موسیٰ کاظم کے در پہ جا کے دعا مانگتے ہیں. اللہ اللہ.
اللہ اکبر. یا کہو نا، کہیے یا اللہ. بزرگان دین فرماتے ہیں، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت امام موسیٰ کاظم کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے امام علی رضا کا روزہ بھی مجرب شدہ. اللہ اکبر کبیر. میں پھر واپس آتا ہوں، ذرا ایک دو جملے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں عرض کر لیں. حج کے لیے آپ گئے ہوئے تھے امام موسیٰ کاظم، پھر میں بعد میں آؤں گا امام علی رضا. ہارون رشید سے وہاں پر ملاقات ہو گئی. خلیفہ ہارون رشید، ہم خلیفہ نہیں مانتے، ہم صرف اسے بادشاہ مانتے ہیں، چلو بہر صورت خلیفہ کے نام سے مشہور ہیں. وہ خلیفہ ہارون رشید، بادشاہ ہارون رشید، وہاں خانہ کعبہ میں لوگ بھاگ بھاگ کر، دوڑ دوڑ کر امام موسیٰ کاظم کے لوگ ہاتھ چوم رہے تھے، پاؤں چوم رہے تھے، کپڑوں کو چوم رہے تھے. تو ہارون رشید نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ خلیفہ میں ہوں، بادشاہ ہم ہیں، تاج ہمارے سر پہ ہے، امیر المومنین میں ہوں، حاکم وقت میں ہوں، تاج و تخت میرے پاس ہے، لیکن یہ لوگ بھاگ بھاگ کے آپ کی خدمت میں آتے ہیں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جواب سنو. آپ نے فرمایا اس لیے کہ انت امام الجسوم وانا امام القلوب. فرمایا، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، فرمایا اس لیے کہ تم لوگوں کے جسموں کے امام ہو، ہم لوگوں کے دلوں کے امام ہیں. اللہ اکبر. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے. میں جملے دہرانا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں. آج بڑی خاص گفتگو عرض کرنی ہے، چند ایک جملے. فرمایا تم جسموں کے حاکم ہو، تم صرف ظاہری وجود کے حاکم ہو، ہم دلوں کے حاکم ہیں. تم قلوں کے بادشاہ ہو، ہم دلوں کے بادشاہ ہیں. اور فرمایا اور یہ جو تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں، نظروں میں کچھ قدر نظر آتی ہے، یہ بھی مجبوری کے طور پہ ہے. تم تاج اتار دو، تم تخت سے ہٹ جاؤ اور پھر کسی بازار سے گزرو، لوگ ایک بار تمہیں دیکھیں گے، دوسری بار مڑ کے تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. اور ہمارے ساتھ لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ زمانہ جانتا ہے یہ وہ خاندان ہے، جب تک نماز میں ان پہ درود نہ پڑے نماز ہی پوری نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اچھا چلو پھر آگے امام علی رضا کی بات کرتے ہیں. تو حضرت ان کے صاحبزادے، ان کے شہزادے امام علی رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو دور سے چل کر آئے اور ہماری زیارت کرے، یعنی میری قبر کی زیارت کرے، میرے دربار کی زیارت کرے، فرمایا میں علی رضا 3 جگہوں پہ اس کے کام آؤں گا. اللہ اللہ. فرمایا 3 جگہوں پہ میں اس کے کام آؤں گا. کون کون سے 3 کام؟ فرمایا قیامت کے دن، حشر کے میدان میں، جب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، جب ہر کسی کو نفسا نفس، ہر طرف نفسا نفسی پڑی ہوگی، اور ماں باپ بہن بیٹے اولاد بھائی خاندان سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور ہر طرف ایک شور محشر بپا ہوگا. فرمایا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ فرشتوں ان کے نامہ اعمال ان کے حوالے کرو. بس وہ نامہ اعمال جو فرشتے یہاں بیٹھ کے لکھتے رہے، اچھائیاں لکھتے رہے، برائیاں لکھتے رہے، جس کے فرمایا اچھے اعمال ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ، جس کے برائیاں زیادہ ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فرمایا جب فرشتے نامہ اعمال دے رہے ہوں گے اس وقت میں اپنی زیارت کرنے والوں کے کام آؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر
فرمایا دوسری جگہ، پہلا نامہ اعمال کے ملتے وقت، دوسرا اب نامہ اعمال کا ملنا اور پڑھنا ایک لمبی بات ہے، ہم اس پر تفصیل بیان نہیں کر سکتے، عربی میں ہوگا اور سارے پڑھ لیں گے، آواز قدرت آئے گی، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج حساب کتاب کے دن پڑھ اپنا نامہ اعمال، اور سب کو پڑھنا آ جائے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ کہاں تھے، ایک بار کہا جائے اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، اقرا کتابک، اپنی کتاب، یعنی جو کچھ تو نے کیا ہم نے لکھ دیا، یہ تیرا نامہ اعمال، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ ایک بار حکم آئے گا اور اس حشر کے میدان میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیلم پدم مہا پدم، یہ ساری گنتیاں ہوتی ہیں، جہاں گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد ہوگی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی، اور جب آواز قدرت آئے گی ایک بار اقرا، پڑھ اپنی کتاب، سب کو عربی پڑھنی آ جائے گی، سب کو نامہ اعمال پڑھنا آ جائے گا۔ کیا خیال ہے ایک اقرا کے ساتھ کتاب بھی اللہ کی نہیں ہماری پڑھنا آ جائے گا؟ تو جب غار حرا میں اکیلے آمینہ کے لال کے لیے آواز آئی تھی اقرا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ، اللہ آپ سب کو زندہ رکھے، اللہ آپ سب کو زندہ باد رکھے۔ دور دراز سے گرمی کے موسم میں آپ چل کے آتے ہو یقیناً اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے، اور یہی خوشی ہے میرے لیے کہ میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں، بلکہ آپ کو کچھ نہ کچھ ان کی محبت کے پھول اور خوشبو آپ تک پہنچاؤں۔ حضرت دربار حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لاہور دربار شریف کے اندر 11 شریف کا پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے آقا ولی نعمت حضرت بابا جی عاشق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جایا کرتے تھے، تو وہاں میں نے آج سے سن 2001-2 میں یہ مسئلہ وہاں پر بھی بیان کیا تھا، اور پھر آپ نے مجھے انعام بھی عطا فرمایا، ابھی بھی انہی کے انعامات ہیں سارے۔ میں وہ جملہ ذرا پھر بار دیگر دہراؤں، جہاں پوری کائنات کے لیے ایک بار کہا جائے اقرا، سب کو پڑھنا آ جاتا ہے، سب کو علم آ جاتا ہے، اللہ ایک بار کا اقرا، سب کو علم آ جاتا ہے، پھر کوئی وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے کہا اقرا، پڑھنا آ گیا۔ تو جب غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کے حبیب کو، آمینہ کے لال کو، محمد مصطفیٰ کو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اور کتاب اپنی نہیں اللہ کی کتاب پڑھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں ایک نقطہ محبت چھوٹا سا اور پیش کر دوں۔ ایک صاحب، میں نے یہ مسئلہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے 40ویں کا جو پروگرام تھا اس میں یہ بیان کیا، اور کئی سال بعد ایک صاحب نے مجھ سے یہی آ کے بیان کیا، میں خوش بھی ہوا کہ یار انہوں نے کئی سال بعد بھی اس مسئلے کو یاد رکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے جی ہم تو آپ کے تابع دار ہو گئے ہیں یہی ایک مسئلہ سن کر۔ میں نے کہا جی کون سا مسئلہ؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگے آپ نے شان ولایت، کیونکہ وہ 40ویں کا پروگرام تھا، تو ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا جب انسان فوت ہو جاتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور پھر جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے، اور منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، اور وہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں وہ مر گیا ہے، اسے جو بھی اس کے پاس قبر پہ آتا ہے دعا مانگتا ہے اسے کوئی خبر نہیں، وہ مر گیا، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، بس نابود ہو گیا۔ اور شاہ جی آپ مجھے کہنے لگے آپ نے مسئلہ کیا تھا تو ہمیشہ میں یاد رکھتا ہوں اور اسے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج تک پکا سنی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو مر گیا، ابھی قبر میں رکھا، فرشتے آتے ہیں بٹھاتے ہیں اور عربی میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، اور وہ عربی میں سن بھی لیتا ہے،
عربی سمجھ بھی لیتا ہے اور عربی میں جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ وہ کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ عربی پڑھ بھی لے، عربی سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، عربی میں جواب دیتا ہے دینی الاسلام۔ وہ عربی میں کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، یہ محمد عربی تیرے سامنے کھڑے ہیں، بول ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ قدموں میں گر جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آ گئے، یہ اللہ کے حبیب آ گئے، میرے آقا آ گئے۔ میں نے کہا تھا تم کہتے ہو مر گیا، وہ مر گیا ہے یا پڑ گیا ہے؟ جسے دنیا میں رہتے ہوئے عربی زبان کا ایک لفظ نہیں آتا تھا، قبر میں جاتے ہی وہ عربی سمجھ بھی لیتا ہے، بول بھی لیتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ مر جانے کے بعد فرشتے آتے ہیں اور ایک بار کہتے ہیں، لفظ ایک بول کر کہتے ہیں بول جواب دے، وہ سارا کچھ جان لیتا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب آمینہ کے لال کو غار حرا میں بٹھا کر اللہ نے تنہا کہا ہوگا اقرا، اب کون ہے وہ بدبخت جو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے آقا کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا قطعاً یہ ایمان نہیں ہے کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ اور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آمینہ کا لال ایک اقرا کے ساتھ پوری کائنات سے زیادہ علم اللہ کے حبیب کو اللہ نے عطا فرما رکھا ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، اور فرمایا پہلا جب وہ حساب کتاب کے لیے نامہ اعمال مل رہے ہوں گے، امام علی رضا فرماتے ہیں جو ہمارے قبر اور دربار کی زیارت کرتا ہے اور دور سے چل کے آتا ہے، فرمایا جب یہ کتاب دی جائے گی میں تیرے کام آؤں گا عند المیزان، اور جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں تیرے کام آؤں گا۔ اوہ اللہ 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 اکبر۔ دیکھیے اب میں زیادہ چونکہ وقت نہیں ہوتا، پھر کبھی تفصیلاً وقت ہوگا تو میں باقاعدہ آپ کی خدمت میں یہ ثابت کروں گا کہ اعمال کیسے تولے جاتے ہیں اور ان کا وزن ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھی نا، اللہ اکبر، اب سب نماز پڑھتے ہیں، ابھی پڑھیں گے مالک کی توفیق سے، تو قیام سب کا ایک ہے، رکوع بھی، سجدہ بھی، جلسہ، قومہ، تشہد، سلام پھیرا، عمل سب کا ایک جیسا ہے لیکن وزن میں ایک جیسا نہیں ہے۔ ظاہراً تو نماز ایک جیسی ہے، عمل کی صورت ایک ہے، لیکن وزن میں برابر نہیں ہے۔ اب کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ایک عبادت ہے، یہ تو ایک عمل ہے۔ وزن تو اس کا کیا جا سکتا ہے جو مجسم چیز ہو، جو وجود رکھتی ہو، جیسے یہ کتاب ہے، یہ گلاس ہے، یہ مائک ہے، یہ انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، اینک ہے، ایک وجود جو مجسم چیز ہو، وجود رکھتی ہو، تولا تو اسے جاتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے میں جو دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا اسے چھوڑ دیجئے، اس کو کوئی وقت نہیں ہے، ہمارے ماننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا نے کہہ دیا ہے کہ وزن کیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا نے کہہ دیا کیا جاتا ہے، آمینہ کے لال نے کہہ دیا کیا جاتا ہے، پھر ہمیں کوئی شک نہیں، کیا جاتا ہے۔ میری سرکار کے نام کا نعرہ لگایا کرو، کہو نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ سنو میری سرکار کائنات کے شہنشاہ کی جو بخاری شریف کی حدیث، آخری احادیث میں ایک فقرہ ہے، حضور فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان علی اللسان خفیفتان، کلمتان خفیفتان علی اللسان، فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، علی اللسان والثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔
دو فکرے، دو کلمے، دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن جب تولے جائیں گے ثقیلتان فی المیزان، پھر بڑے بھاری ہوں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ رہے تھے کہ وہ دو جملے کون سے ہیں، وہ دو فکرے کون سے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ، اب میں انشاءاللہ العزیز کبھی وقت ہوگا تو یہی حدیث شریف اور جو تولے جاتے ہیں یہ بیان کروں گا، اور پھر ایک اور جگہ پر بھی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ نہ سمجھنا کہ من، کلو، پاؤنڈ، آدھا کلو، پاؤ، چٹاک، تولے، یہ تولے جائیں گے، نہیں نہیں، ذرّةٍ، اللہ اللہ اللہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تو نے خیر کا ایک ذرہ بھی کیا ہوگا، اب وہ ذرے کس پیمانے کے ساتھ، کس ترازو پہ تولے جاتے ہیں، وہ شر کا ذرہ ذرہ کس طرح تولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت آخری جملہ اس فکرے کا فرمایا، جب امام علی رضا علیہ السلام فرمایا جب جو میرے دربار اور قبر کی زیارت کرتا ہے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے کام آؤں گا۔ دوسرا عند المیزان، جب اعمال تولے جائیں گے تمہارے کام آؤں گا۔ اور تیسرا فرمایا عند الصراط، اور پل صراط سے گزرو گے میں تمہارے کام آؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک بار ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عند الصراط، پل صراط سے جب گزرو گے، اب مجھے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ وہ پل صراط کی شکل کیسی ہے، وہ باریک کتنا ہے، وہ تیز کتنا ہے، وہ طویل کتنا ہے، گزریں گے کیسے، اور کیا نتیجہ نکلے گا گزرنے والوں کا، یہ بڑی لمبی داستان ہو جائے گی، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت تک بات پوری نہیں کر سکوں گا جب تک میں یہاں آپ کو قرآن مجید کی ایک اور آیت نہ سناؤں۔ سارے بولو نا۔ ابھی قربانی کے مسائل جب بیان کریں گے، واقعات بیان کریں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ جس صورت میں ہے تفصیل کے ساتھ، وہ صورت ہے، اس کا نام ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات، یہ سورہ یاسین سے اگلی صورت ہے قرآن پاک کے 23ویں پارے میں۔ اس صورت میں تفصیلاً ذکر ہے۔ اسی صورت میں یہ بھی آیت ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ میں نے خطبے میں یہی جملہ پڑھا تھا، فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ نامہ اعمال مل گیا، میزان پہ آ گیا، حساب کتاب ہو گیا، تول لیا، ذرے ذرے کا حساب ہو گیا، اور وہ آواز قدرت آ رہی ہے چلو، اور وہ چل پڑے۔ سارے حشر کے میدان سے فارغ ہونے کے بعد، حساب کتاب کی کلفت سے نکلنے کے بعد، شفاعت کے مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد، اب وہ جو چلے نا پل صراط کی طرف، تو قرآن کہتا ہے سورہ الصافات، فرمایا پھر آواز قدرت آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ پل صراط پہ انہیں روک لو، ابھی ایک سوال کرنا ہے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روک لو، ایک سوال ابھی باقی ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں السوائق محرقہ میں، فرماتے ہیں صحابہ نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ کیا ابھی بھی ایک سوال باقی ہے جو پل صراط پہ کیا جائے گا تاکہ عبور کرے اور جنت میں داخل ہو جائے؟ میرے آقا نے کہا نعم، ہاں ایک سوال باقی ہے جس کے لیے پھر روک لیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اب کون سا سوال باقی ہے اور کیا پوچھا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اب پوچھا جائے گا علی سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟
ان ولایت علی ابن ابی طالب. اب پوچھا جائے گا ان سے مولا علی شیر خدا کی ولایت کے بارے میں. اور یہ جو ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے، ولیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ مولا علی شیر خدا سے چلا ہوا ہے. یاد رکھنا ہے اس بات کو. یہ جو ہم مرید ہوتے ہیں اپنے مرشد کے، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے جو بیعت کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ آپ کے مرشد تک، پھر ان کے مرشد تک، پھر ان کے مرشد تک، یہ سلسلہ چلتے چلتے مولا علی تک جاتا ہے، پھر رسول اللہ تک جاتا ہے. اوہ اللہ 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 اللہ. مجھے ایک اور چھوٹا سا فکرہ یاد آ گیا. گولڑا شریف کے بادشاہ، تاجدار گولڑا شریف، ایک صاحب مرید ہونے کے لیے آئے اور انہوں نے عرض کیا حضور میں نے آپ کی بیعت کرنی ہے. تو آپ بیٹھے تو کر لو. اس کے ساتھ لڈوؤں کا ڈبہ بھی تھا ایک. وہ آئے، ڈبہ لڈوؤں کو پیش کیا اور مرید ہوئے اور چلے گئے. اگلے دن پھر آئے اور آ کے کہتا حضور وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بیعت آپ کی نہیں کرنی تھی، میں نے فلاں پیر صاحب کی کرنی تھی، میں غلطی سے آپ کی بیعت ہو گیا ہوں، میری بیعت واپس کر دیں. حضور پیر مہر علی شاہ صاحب اٹھے، حجرے میں گئے، واپس آئے اور کل والا لڈوؤں کا ڈبہ واپس لائے اور فرمایا بیلی یہ واپس لے جا. میں تیرا ڈبہ واپس کر سکتا ہوں، بیعت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے تو مجھے کہہ دیا ہے میری بیعت واپس کر دو، میرا ہاتھ چھوڑ دو، لیکن میں آمینہ کے لال سے نہیں کہہ سکتا اس کا ہاتھ چھوڑ دو. اللہ 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 یا رسول اللہ، یا علی. آپ نے فرمایا تو مجھے کہہ رہا ہے بیعت واپس کرو، لیکن میں تمہیں اب کیسے بتلاؤں کہ میں نے کل ہی تیرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں دے دیا تھا. اللہ اکبر. یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے یہ سارا مولا علی شیر خدا سے چل رہا ہے. اللہ اکبر. میرا خیال ہے اب میں یہ تین چیزیں ہیں حضرت امام علی رضا. اب میں انشاءاللہ بقیہ گفتگو آپ کی آئندہ سال اگر مالک نے توفیق اور زندگی بخشی تو پھر کریں گے. آخری مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو ہماری قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے لیے حشر میں نامہ اعمال ملتے، عند المیزان عند الصراط میں کام آؤں گا. اور ایک بات دکھی دل کے ساتھ جو کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جماعتوں کا جن نعروں پر انحصار ہوتا ہے اور بنیادیں کھڑی ہیں جن نعروں پر، وہ بھی امام علی رضا کا نام نہیں لیتے. مثال کے طور پر ہماری جماعت لبیک یا رسول اللہ، ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، آپ بھی لگاتے ہو، سارے سنی لگاتے ہیں، کیونکہ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا نعرہ ہے. یہ سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ تو آقا دو عالم کی محبت کا نعرہ ہے. یہ نہیں لگانا چاہیے تھا. یہ جو بالکل سامنے ہے نا یہ نہیں لگانے چاہیے تھے، یہ اس طرف رکھنے چاہیے تھے، اس لیے آواز نہیں کھل رہی. چلو یہ اتار دیجئے گا آئندہ. یہ ہمارے سیاست کا نعرہ نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ بولو نا، پھر کہو لبیک یا رسول اللہ. ہماری سیاست کا نہیں، ہمارے دین کا نعرہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا نعرہ ہے. اور توجہ والی بات یہ ہے وہ پوری جماعت جس نعرے پر کھڑی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ من سب نبیا فاقتلوہ. یہی ہے جو اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت مولانا خادم حسین رضوی، یہی نعرہ ہے نا ان کا، من سب نبیا فاقتلوہ. جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. اس نعرے پر یہ ہماری جماعت کھڑی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ. کہو نا من سب نبیا فاقتلوہ. آپ کہو فاقتلوہ. من سب نبیا، بولو نا من سب نبیا. آپ بھی کہو من سب نبیا فاقتلوہ. جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. جو نبی کسی بھی نبی کو گالی دے
اس کا وجود اس زمین کے اوپر رہنے کے قابل نہیں ہے، رہنے کے لائق نہیں ہے۔ علامہ خادم حسین صاحب نے کہا تھا من سب نبیا فاقتلوہ، جو اللہ کے نبی کو گالی دے اسے کاٹ کے رکھ دو۔ یہ ہے ہماری اس جماعت کی بنیاد۔ لیکن نعرے لگاتے ہیں سب، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، من سب نبیا فاقتلوہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، جوش بھی دلاتے ہیں، مسئلہ بھی بتلاتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی انہوں نے آپ کو بتلایا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ یہ امام علی رضا نے بیان کی ہے۔ بھئی راوی جو احادیث ہم تک پہنچاتے ہیں اور راویوں کے نام ہوں تو لوگ گن کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہے، حضرت فلاں نے فرمایا ہے، تو یہ بھی تو خاص کاش کسی کو بتلایا گیا ہوتا کہ یہ فتویٰ، یہ حدیث، یہ نعرہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ نعرہ امام علی رضا کا نعرہ کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کو گالی دے اسے اس روئے زمین کے اوپر رہنے کی کوئی حق نہیں ہے، جو گالی دے اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت امام اور بھی، اچھا یہ تو ایک حدیث ہے، اس طرح کی درجنوں احادیث وہ ہیں جو لوگ بیان تو کرتے ہیں لیکن امام علی رضا کا نام نہیں لیتے۔ واللہ عالم بالصواب کہ یہ خاندان رسالت کے ساتھ یہ ایسا سلسلہ بغض کا کیوں ہے؟ جو نہیں جانتے اللہ ان کو معاف کرے، اور جو جانتے ہوئے ایسا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بات بہت دور چلی گئی، میں اس کو 2:30 بجے تک رکھنا چاہتا تھا، آگے گزر گئے تھوڑا سا لمحہ، ہم پھر واپس پلٹتے ہیں۔ یہ تو تھا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ذکر، اور جو دن اب دوسرا مسئلہ ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اس کا تھوڑا سا بیان کریں گے۔ یکم ذی الحج، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس میرے نوجوان ساتھی نے سبحان اللہ کا نعرہ لگایا، یقیناً یہ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صرف یکم ذی الحج ہی نہیں، پورا ذی الحج کا پورا مہینہ اسی شان سے تعلق رکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں۔ نہیں، میں جگال تو میں نے لیا تھا آپ کو، اب پھر سونا شروع ہو گیا، جاگ کے ذرا بولیے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ یکم ذی الحج کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا، اور 19 ذی الحج کو مولا علی شیر خدا کے گھر جا رہی ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے حضور پالانوں کے منبر پہ چڑھ کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ 18 ذی الحج کا واقعہ تھا، اور اسی مہینے کی 26 تاریخ کو، اسی ذی الحج کی 26 تاریخ کو میرے آقا امام الانبیاء مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن اور امام حسین مباہلے کے لیے آ رہے ہیں اور فتح لے کے جا رہے ہیں، اور اسی مہینے میں امام حسین علیہ السلام اپنا پورا خاندان لے کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس دین کو بچانے کے لیے اور دین کی حفاظت اور دین کی رکشا کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام پورا کنبہ لے کے جا رہے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو توجہ رکھیے گا، 10 یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ امام حسین کا واقعہ تو 10 محرم کا ہے، آپ کے علم میں شاید، چلو آگے بیان کریں گے کہ امام حسین حج والے دن مکے سے اپنا قافلہ لے کے نکلے تھے، ذی الحج کو نکلے تھے۔ حج والے دن جب لوگ احرام باندھ کے میدان مینا میں آ رہے تھے تاکہ اگلے دن میدان عرفات میں جا کے حج کیا جا سکے،
8 ذی الحج کو امام حسن مجتبیٰ اپنے احرام کو کھول کر اور حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ اب ہم کیسے پریشان نہ ہوں کہ میرے آقا کی امت، رسول اللہ کی امت 10 ذی الحج کو نبی کے اس بیٹے کو تو یاد رکھتی ہے جو میدان منا میں چھری سے بچ گیا تھا۔ وہ بھی نبی کا بیٹا ہے، وہ خلیل اللہ کا بیٹا ہے، جس کی گردن پہ چھری آئی اور وہ بچ گیا اور اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا۔ جب بات یہ ہے کہ جو دمبا لیے کھڑا ہے اسے تو زمانہ اس کی یاد بھی مناتا ہے، اسے یاد بھی رکھتا ہے، لیکن جو حسین پورا کنبا لیے کھڑا ہے، جس کا بیٹا، جس نبی کا بیٹا بچ گیا، اس کی تو یاد منائی جاتی ہے، اور جس نبی پاک کا بیٹا حسین ذبح ہو گیا، جس حسین کا بیٹا شہزادہ علی اکبر ذبح ہو گیا، جس کا 6 ماہ کا ننھا پھول مسل دیا گیا، کیا ان کی یاد منانے کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا وہ اتنے بالکل چھوٹے لوگ تھے کہ جن کو سال کے بعد بس تھوڑا سا یاد کر لیا جائے، 1 دن 2 دن 4 دن؟ نہیں میرے دوست، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی یاد کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب ہم جب بھی پانی پیئیں امام حسین کو بھی یاد کریں، کیونکہ آج جو دین ہم تک پہنچا ہے، جو اذانیں ہم تک پہنچی ہیں، جو تکبیریں ہم تک پہنچی ہیں، جو نماز پہنچی، قیام، رکوع، سجود، تشہد پہنچا ہے، جو اذانیں ہم تک آئی ہیں، یہ جو قرآن پاک اصلی صورت میں ہم تک پہنچا ہے، یہ صدقہ ہے خون حسین کا، یہ صدقہ ہے خون امام حسین علیہ السلام کا۔ ایک جملہ کہہ کے میں پھر واپس پلٹتا ہوں اس منزل کی طرف، وہ کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ 10 محرم کے دن امام پاک تو شہید ہو گئے، پھر ان کا قافلہ 11 محرم کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں فوجی لے کے گئے، وہاں سے مخدرات عصمت کا قافلہ امام حسین کی بہنوں، بیٹیوں، بھانجیوں، بھتیجیوں اور ان کی بیویوں اور دوسری خواتین کو ساتھ لے کر، بچیوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا قافلہ، انہیں رسیوں میں جکڑ کر جب وہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، اور یزید کے دربار میں وہ جمعے کا دن تھا اور دربار لگا ہوا تھا، اور سب خواتین وہ قیدی تھیں، اور امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، وہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، کہ جمعے کا وقت ہوا اور یزید نے اشارہ کیا، مؤذن نے اذان شروع کی، امام زین العابدین نے دیکھنا شروع کیا، جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی رسول پاک کا نام آیا تو امام زین العابدین کھڑے ہوئے اور اپنی بہن سیدہ زینب کو مخاطب کر کے کہا، اے سیدہ زینب، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمارے باپ امام حسین کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ سیدہ زینب نے کہا، اے زین العابدین آپ کیا فرمانا چاہتے ہو؟ تو امام زین العابدین نے کہا، یہ جو آذان میں آج میرے نانا کا نام لیا گیا ہے، بس یہ نام لینا بتلا رہا ہے، اب قیامت تک کوئی اس نام کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ کاٹ دیے تار تو یہ تھوڑا سا بڑھائیں، وہ بھی اتار دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، تھوڑا سا زیادہ کریں آواز اس کی، جزاک اللہ۔ چلو، اس لیے کہ کم اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پھپھی جان، آج اگر یہ اعلان کر دیتا کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے، تو کوئی اسے شامل نہ کر سکتا، لوگ کہتے شاید یہی دین ہے۔ تو امام زین العابدین نے کہا، ہماری 72 قربانیاں جو کربلا کے میدان میں ہم دے کے آئے ہیں، اس کے بدلے میں بھی آج اذان میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ قائم ہے،
تو سمجھو دین قائم کر دیا گیا ہے۔ اور وہ میں پہلے بھی آپ کو سنایا کرتا ہوں، یزید کا بیٹا جب یزید آیا نا دربار میں تو اس کے نام کا بگل بجا، یعنی اس کے عام نام کا نقارہ بجا، بگل بجا، اعلان ہوا کہ یزید آ رہا ہے۔ جب یزید کے نام کا نقارہ بجا اور یزید کے نام کا بگل بجا، ساز بجا کہ پتہ چلے کہ یزید آ رہا ہے، جیسے ہمارا قومی ترانہ سازوں کے ساتھ بجاتے ہیں، اس طرح جب یزید کے نام کا بگل بجا اور نکارہ بجا کہ پتہ لگے امیر المومنین آ رہا ہے، حاکم وقت آ رہا ہے، یزید آ رہا ہے، بگل بجا، تو یزید کے بیٹے نے کہا اے زین العابدین یہ دیکھ تیرا باپ قتل ہو گیا اور یہ اس کا سر پڑا ہے جو نیزے کی نوک پر تھا، اتار کے دربار میں رکھا ہے، کہا تیرے باپ کا سر یہ زمین پر پڑا ہے اور میرے باپ کے نام کی نوبت بج رہی ہے۔ امام زین العابدین چپ رہے اور یزید آ گیا، بیٹھ گیا، ادھر مؤذن نے اذان شروع کی، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب فاطمہ کا لال کھڑا ہوا اور یزید کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا او یزید کے بیٹے یہ بتلا یہ نام تیرے نانا کا ہے یا میرے نانا کا؟ وہ یزید کا بیٹا چپ تھا تو امام زین العابدین نے فرمایا او یزید کے بیٹے تو بھی سن لے اور یزید بھی سن لے اور سارا بھرا دربار سن لے، یزید کے نام کی نوبت آج بج رہی ہے، کل بند ہو جائے گی۔ آج یزید کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، کل کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہوگا، مگر میرے نانا کے نام کی اذان قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، اور اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب